السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جادو لغوی معنی، جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سحر، سحر ہوتا ہے صبح، ایک ہے سحر، تو دونوں میں فرق ہے۔ زبر سے جو ہے وہ صبح کے لیے استعمال ہوتا ہے، سحر کے وقت، سحری کا وقت جس سے ہے نا، ٹھیک ہے، وہ سحری نہیں ہوتا، وہ سحری ہوتا ہے۔ اور سحر کا لفظ جس کا لغوی معنی ہے دھوکہ دینا، ہیلا کرنا، حقیقت سے پھیرنا، باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا، باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا، کسی چیز کو ایسا ملمع کر کے پیش کرنا کہ دیکھنے والے حیران و ششدر رہ جائیں۔ کل ما لطف مأخذہ ودقہ، المعجم الوسیط میں اس کا معنی لکھا ہے وہ جس کی بنیاد لطیف اور انتہائی باریک ہو، یعنی لطیف کا مطلب غیر محسوس، پتہ ہی نہ چلے۔ سحر عربی زبان میں ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو خفیہ کاروائی یا ہوشیاری اور چالاکی کے عوامل کا نتیجہ ہو۔ عوامل یعنی محرکات، یعنی جو کیا ہو اس کا نتیجہ ہو۔ مثلاً اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، یقیناً کچھ بیان جادو ہوتے ہیں، یعنی کچھ اسپیکر جو ہوتے ہیں وہ اس طرح بولتے ہیں گویا جادو کر رہے ہیں۔ ایک عمدہ جادو بیان مقرر لوگوں کو غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط سمجھنے پہ قائل کر سکتا ہے، اپنی چالاکی سے، ہوشیاری سے، انداز سے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ پہلوؤں کو جادو سے تعبیر کیا ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے طلوع آفتاب سے پہلے جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کو سحور، جس کا مادہ سین ہا را ہے، کہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اس کھانے کا وقت رات کے آخری حصے میں یعنی اندھیرے میں ہوتا ہے، یعنی چونکہ روٹ دونوں کا ایک ہے تو دونوں میں فرق کیا ہے۔ تو جادو کے بارے میں بھی انسان اندھیرے میں ہی ہوتا ہے نا، اس کا سبب معلوم نہیں ہوتا۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ امام ابن قیم کہتے ہیں السحر هو مرکب من تأثیرات الارواح الخبیثۃ وانفعال القوى الطبیعیۃ عنها۔ جادو ارواح خبیثہ کے اثر اور نفوذ سے مرکب ہوتا ہے، یعنی جنات، ارواح خبیثہ سے مراد جنات، شیاطین کہہ لیں۔ اثر اور نفوذ، نفوذ ہوتا ہے کسی چیز کا پینیٹریٹ کر جانا، مرکب ہوتا ہے یعنی ملا ہوا ہوتا ہے۔ مرکب اضافی یعنی دو لفظ جب مل جاتے ہیں اور ایک کی دوسرے کی طرف نسبت ہوتی ہے، اور ان کے قواعد طبعی سے ترکیب پانے والی چیز ہے جس سے انسانی طبیعتیں متاثر ہو جاتی ہیں۔ ابن قدامہ اپنی کتاب المغنی میں فرماتے ہیں ہوا عقد و رقن و کلام یتکلم بہ او یکتبہ او یعمل شیئا یؤثر فی بدن المسحور او قلبہ او عقلہ من غیر مباشرۃ لہ ولہ حقیقۃ فمنہ ما یقتل وما یمرض ویأخذ الرجل عن امرأته فیمنعہ وطئها ومنہ ما یفرق بین المرء وزوجہ۔ سحر سے مراد گرہیں، ناٹس لگانا، دم، منتر یا وہ کلمات ہیں جنہیں پڑھا یا لکھا جاتا ہے، ٹھیک، یا جادوگر اس کے ذریعے جادوئی عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے کسی شخص کا جسم یا دل اور دماغ بغیر چھوئے متاثر ہو جاتا ہے، یعنی ٹچ نہیں بھی کرتے، ہاتھ نہیں بھی لگاتے، پھر بھی اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ جادو ایک حقیقت ہے۔ بعض جادو اس قسم کے ہوتے ہیں جو قتل کر دیتے ہیں، کچھ بیمار کر دیتے ہیں اور آدمی کو اس کی بیوی سے روک دیتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتا، یعنی فزیکل ریلیشن شپ نہیں کر سکتا۔ اور کچھ جادو ایسے ہوتے ہیں جو آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جادو کی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ جادو ایک ایسا عمل ہے جو شیطان جن کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ امام رازی کہتے ہیں کہ جادو کا تعلق ہر اس کام کے ساتھ ہوتا ہے جس کا سبب پوشیدہ ہو، وجہ معلوم نہ ہو، اور اس میں دھوکہ دہی نمایاں ہو۔ لیث رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جادو اس عمل کا نام ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، پھر اس سے مدد لی جاتی، یعنی غلط کام کیے جاتے ہیں جس سے شیطان خوش ہوتا ہے اور پھر وہ مدد کرتا ہے۔ اسی لیے لوگ خبیث کاموں کے ذریعے جنات کا تقرب حاصل کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ بکرے ذبح کر کے اور اس شرک کر کے، حرام کام کر کے، قبیح گناہوں کا ارتکاب کر کے شیطانوں کا قرب حاصل کرنے کے ساتھ جادو کو حاصل کرنے میں مدد لی جاتی ہے۔ یہ کبیرہ گناہ کبھی بول کر کیے جاتے ہیں، جیسے کہ شرکیہ الفاظ والے دم، شیطان کی تعریف والے کلمات اور اس کو تابع کرنے والے کلمات کہنا،
اور کبھی عمل کر کے کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ستاروں کی عبادت کرنا، کسی گناہ کو لازم کر لینا، اور اس کے علاوہ تمام نافرمانیوں والے کام۔ اس میں قرآن مجید کی بے ادبی کی جاتی ہے، بعض اوقات پیریڈز کے خون سے آیات الٹی لکھی جاتی ہیں، اور اس قسم کی حرکتیں۔ جادو میں شیاطین، ارواح خبیثہ یا ستاروں سے مدد لی جاتی، جو ٹوٹلی شرک پر مبنی ہے، اور اس کو کالا جادو کہتے ہیں۔ وائٹ جادو جو ہوتا ہے نا، ایک تو بلیک میجک ہے نا، اور ایک وائٹ میجک بھی ہوتا ہے۔ تو وائٹ میجک میں اس طرح کے جملے نہیں بولے جاتے، نہیں گندی باتیں نہیں کی جاتی، لیکن اس کو آپ کہیں جیسے ہمارا دم ہوتا ہے مثال کے طور پر۔ یہ ایک نفسیاتی اثر ہے جو نفس سے گزر کر جسم کو بھی اسی طرح متاثر کر سکتا ہے جس طرح کچھ اثرات جسم کے ساتھ ساتھ نفس کو بھی متاثر کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے جسم میں ہماری روح گندھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا حصہ بنی ہوئی ہے۔ جو چیز جسم پہ چوٹ لگاتی ہے تو اس کی روح تک بھی اثرات جاتے ہیں، اور جو چیز روح کو زخمی کرتی ہے وہ جسم کو بھی متاثر کرتی ہے۔ مثلاً خوف ایک نفسیاتی چیز ہے، مگر اس کا اثر جسم پر ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بدن میں کپکپاہٹ سی طاری ہو جاتی ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے۔ تب تو خوف تھا، کوئی مادی چیز تو نہیں تھی، لیکن اثرات کس پر ہوئے؟ جسم پر۔ جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، مگر انسان کا نفس اور حواس اس سے متاثر ہو کر یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ حقیقت تبدیل ہو گئی ہے، یعنی انسان کی سوچوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ جنات کی حقیقت۔ جن بنیادی طور پر نظر نہ آنے والی مخلوق ہے، سوائے ان کے جو سانپ اور کتے کے روپ میں ہوتے ہیں، وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تاہم کچھ جن کوئی بھی شکل اختیار کرنے کے اہل ہوتے ہیں، بشمول انسانی روح کے، یعنی بعض جنات انسان کی شکل میں بھی نظر آ سکتے ہیں۔ جن بہت لمبے فاصلے آنے واحد میں طے کر لیتے ہیں، جیسے سلیمان علیہ السلام کے جو جنات تھے، وہ اس میں سے ایک جو کالا اندہ، ایک تو عفریت تھا نا، اور وہ کہنے لگا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ تمہاری آنکھ جھپکنے سے پہلے میں تخت لے آتا ہوں۔ سوچئے کہ کتنی زیادہ قوت ہوگی اس کا۔ ابھی تک کسی سائنٹسٹ نے کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں کی کہ وہ ٹھیک ہے لمحے میں آپ کی بات تو دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے، مگر کوئی چیز پارسل نہیں کر سکتے۔ شاید ایک وقت آ جائے کہ جس میں آپ کے پارسلز بھی اسی طرح تیز رفتاری کے ساتھ ایک مقام سے دوسرے تک چلے جائیں۔ جن بہت لمبے فاصلے آنے واحد یعنی لمحوں میں طے کر لیتے ہیں اور انسانی جسموں میں داخل ہو جاتے ہیں، جو ان کے داخلے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہر جگہ نہیں داخل ہو سکتے، جو ان کو راہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی غیر معمولی صلاحیتیں دینا مناسب جانا، جس طرح اس نے دوسری مخلوقات کو انسانی صلاحیتوں سے بالا دوسری صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، یعنی اور طرح کی صلاحیتیں، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی اپنی تمام مخلوقات میں سے اونچے مرتبے کے لیے منتخب کیا ہے۔ جنوں کی صلاحیتوں کے متعلق ان بنیادی حقیقتوں کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو تمام مافوق الفطرت اور جادوئی واقعات جو جھوٹے نہیں ہوتے، ان کی اصلیت کی آسانی سے توضیح کی جا سکتی۔ توضیح کا مطلب وضاحت۔ مثال کے طور پر آسیب زدہ گھر جہاں بجلی خود بخود جلتی بجھتی رہتی ہے، یہ تو سنا ہی ہوگا، یہ شاید آپ کا کوئی مشاہدہ بھی ہوا ہو۔ دیواروں سے تصویریں گرتی ہیں، چیزیں ہوا میں اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں، فرش سے چرچراہٹ کی آوازیں نکلتی جیسے کچھ چل رہا ہے، خاص طور پر اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے جیسے اوپر والے بیڈ روم سے میں کچھ چل رہا ہے، جی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ جنوں کی حرکات، اور پھر دوبارہ وہیں سے مل جاتی، جو خود پوشیدہ رہ کر چھپ کر مادی چیزوں پر اس طرح کے عمل کرتے ہیں۔ مردہ لوگوں کی روحوں سے باتیں کرنے والے محفلوں میں بھی یہی جن ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا اسپرٹس کو بلاؤ اور پھر باتیں کرو، وہ بورڈ کے اوپر گیم بھی کھیلتے تھے نا بچے، شاید آپ نے بھی کھیلی، ہم نے تو بہت مشغلہ کیا ہوا تھا اس کا، پتا نہیں تھا اس کا۔ وہ بھی اصل میں جنات ہی ہوتے ہیں جو اس میں گھستے ہیں، روح تو دنیا میں نہیں آتی واپس۔ جہاں یوں لگتا ہے جیسے روحیں زندہ لوگوں سے رابطہ کر رہی ہوں۔ جو لوگ اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کی آواز پہچانتے ہیں، وہ ان سے زندگی کے گزرے ہوئے واقعات کے متعلق باتیں سنتے ہیں، یعنی بعض اوقات تو آوازیں بھی آتی ہیں، کیونکہ جن وہ آوازیں اس طرح کی نکال لیتے ہیں۔ یہ عمل رابطہ کرنے والے لوگ کرتے ہیں جو فوت شدہ شخص کے متعلقہ قرین جن کو بلا کر حاضر کرتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے نا جس کو قرین بولتے ہیں، جو اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، اس کی ہر بات کو جان رہا ہوتا ہے کہ کیا کر رہا ہے، اور پھر وہ جا کے دوسرے جنات کو خبر بھی دے دیتا ہے۔ جب پروٹیکشن کی دعائیں آپ پڑھتے ہیں تو پھر وہ بے بس ہو جاتا ہے، پھر وہ نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ صبح شام کے اذکار پابندی کے ساتھ کیا کریں۔ یہی جن ہے جو مردے کی آواز کی نقل میں اس کی زندگی کے واقعات بتاتا ہے۔ اصل روح نہیں ہوتی بلکہ اس کے قرین ہوتا ہے، قرین جن ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی جنات غیبی امور کے بارے میں کیوں باتیں کرتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ سبحانہ وتعالی آسمان پر کسی بات کا فیصلہ کرتے ہیں تو فرشتے اللہ کے فیصلے کو سن کر جھکتے ہوئے عاجزی سے اپنے بازو پھڑپڑاتے ہیں، گویا کہ صاف پتھر پر لوہے کی زنجیر کھینچی جا رہی ہو، تو ایسی آواز آتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ ان کو سناتے ہیں کہ یہ کرو، جا کے کوئی اسائنمنٹ ان کو ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو سن کر جھک جاتے ہیں اور عاجزی سے اپنے پر پھڑپڑاتے ہیں، یعنی ایک جسچر شو کرتے ہیں کہ ہم نے بات سنی اور ہم مان رہے ہیں، اور اس کی آواز ایسے ہوتی ہے جیسے صاف پتھر پر لوہے کی زنجیر کھینچی جا رہی ہے۔ پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ آپس میں پوچھتے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ حق بات کا حکم فرمایا اور وہ بلند و برتر ہے۔ پھر ان کی یہی گفتگو چوری چھپے سننے والے شیاطین سن لیتے ہیں، پھر وہ شیاطین کوئی ایک کلمہ سن کر اپنے نیچے والے کو بتاتے ہیں، یعنی اوپر والا شیطان نیچے والے کو بولتا ہے، پھر وہ دوسرا اپنے نیچے والے کو بتاتا ہے، یعنی لیئرز ہیں ان کی بھی نا، لیولز ہیں۔ اس طرح وہ کلمہ ساحر یا کاہن تک پہنچ جاتا ہے جو انہوں نے وہاں سنا ہوتا ہے، جو فرشتوں کی آپس کی گفتگو ہوتی ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ کلمہ اپنے سے نیچے والے کو بتائیں، آگ کا گولا انہیں آ دبوچتا ہے، شہاب ثاقب ان پہ آ گرتا ہے، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بتا لیتے ہیں تو آگ کا انگارہ ان پہ پڑتا ہے، یعنی ان کو پتا ہے کہ اس کی سزا کیا ہے، پھر بھی نہیں باز آتے۔ اس کے بعد کاہن ان میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے، اس ایک بات کو لے کے جو سچ ہوتی ہے 100 اور جھوٹی باتیں ڈال کے لوگوں میں عام کرتے ہیں۔ پھر یہ بات کہی جاتی ہے، دیکھا اس فلاں کاہن نے فلاں دن جو بات کی تھی وہ سچ نکلی نا۔ اسی ایک کلمے کی وجہ سے جسے آسمان پر شیاطین نے سنا تھا، لوگ کاہنوں اور ساحروں کی بات کو سچا جاننے لگتے ہیں۔ وہ 100 جھوٹ نہیں دیکھتے، لیکن وہ ایک سچ جو ہوتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کے اوپر اعتماد کرتے، یقین کر لیتے ہیں۔ قریب جو جن جو ساتھ رہتا ہے اس کا مطلب کہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے، وہ اس کا کام رہتا ہے، اور اگر وہ انسان فوت ہوا تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ نہیں، اس کا اپنا ٹائم ہے، بس صرف ساتھ ہے خبریں دینے کے لیے، خبریں دینے کے لیے، وسوسے ڈالنے کے لیے۔ اور جب ہم صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں تو اس سے پروٹیکشن ملتی ہے۔ بالکل ملتی اچھا، موکل ہوتے ہیں وہ جن جو قابو کیے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو ان کو جادوگر کام دیتے ہیں، پھر وہ جا کے کرتے ہیں، یعنی ان کے وکیل سے ہے نا یہ لفظ، یعنی وہ وکیل ایک طرح سے ہوتے ہیں جو جادوگروں کا حکم لے کے جو بھی وہ جادو کرتے ہیں وہ اس پہ جا کے ڈالتے ہیں۔ دونوں طرح ہوتے ہیں، سورج جن میں نہیں پڑھا آپ نے، وَإِنَّا مِنَّا الْقَاسِطُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا۔ شیطان جادوگر کو بھڑکاتا ہے، شیطان کس کو بھڑکاتا ہے؟ جادوگر کو، تاکہ وہ جادو کرے اور اللہ کے بندوں کو اذیت اور تکلیف پہنچائے، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پر جو لوگ اللہ کی طرف زیادہ آتے ہیں یا نئے نئے آ رہے ہوتے ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے وہ ایسا کام کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ پھر بھی لوگ ان سے وہ دونوں چیزیں سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ اسی طرح ارشاد الہی ہے، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتی تھی اور فائدہ نہ دیتی تھی۔ جادو اذن الہی کے تابع ہوتا ہے، یعنی خود مختار نہیں کہ جو جب چاہے جو چاہے کر گزرے۔ وہ جو خرابی کرنا چاہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی کر سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، اچھا کرنے والوں کو بھی چانس دیا اور برا کرنے والوں کو بھی دیا ہے۔ ہر جادو مسحور پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ کتنے ہی جادوگر ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے کسی پر جادو کا بھرپور وار کیا مگر اس پر ان کے جادو کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے حکم کے سوا اس سے کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے تھے۔ تو اس لیے ڈرنا نہیں چاہیے کہ کوئی ہم پہ جادو کر دے گا، کوئی ہمیں نقصان دے دے گا۔ اللہ کے اذن سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرتے رہنا چاہیے تاکہ کیا نہ ہو، جادو اور نظر بد اور حسد اور ان سب چیزوں سے بچے رہیں۔ نفع و نقصان تو سارے کا سارا اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، جیسا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں دے سکتے مگر جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ ساری دنیا میں مل کر اگر تمہیں نقصان دینا چاہے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر جادوگر کا ہر وار چلتا ہوتا تو دنیا میں کوئی کام ہو سکتا؟ جہاز بھی نہ اڑتے،
کیونکہ اگر کسی کو پتا چلتا کہ وہ جس سے حسد کرتے ہیں وہ جا رہا ہے کسی فلائٹ پہ حج کرنے، تو اس کو تو جانے نہیں دینا، چلو اس پہ جادو کرو، اس پہ تو نہیں چلا، چلو جہاز پہ جادو کرو. جن خود سے تھوڑی کرتے ہیں، ان سے کام لیا جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے. تو جس پہ اثر ہوتا ہے نا وہ صرف اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، لہٰذا اس کا توڑ بھی پھر اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی سے پھر دعا کرنی چاہیے. جادوگر کا سحر اور جادو اس وقت تک تکمیل نہیں پاتا جب تک کہ وہ عظمت والے اللہ کے ساتھ کفر نہ کرے، شرک نہ کرے یا کفر نہ کرے، تب جادو کارگر ہوتا ہے. جادوگر مال سے انتہائی محبت کرتا ہے اور اسے کمانے کے لیے سادہ لوگوں کو دھوکہ اور فریب دیتا ہے. جب فرعون نے جادوگروں سے مطالبہ کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں تو انہوں نے بھی اس سے انعام کا یا مال کا مطالبہ کیا کہ ہمیں کچھ ملے گا. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی خبر دیتے ہوئے فرمایا وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. اور جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارے لیے انعام تو ہوگا. اس نے کہا ہاں، اور بے شک تم میرے مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. جادوگر لوگوں سے بھی شرک کرواتے ہیں. جادوگر دوسرے کے ساتھ مکر بازی اور فریب دہی کرتا ہے اور انہیں شرک کی طرف دعوت دیتا ہے. وہ اپنے پاس آنے والوں کو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. جادوگر لوگوں کو یہ دھوکہ دیتا ہے اور انہیں وہم میں مبتلا کرتا ہے کہ وہ اپنے پاس آنے والوں کے بارے میں یہ جانتا ہے کہ وہ کن امراض اور بیماریوں میں مبتلا ہیں تاکہ ان کا دل اس سے جڑ جائے، اور اپنے پاس آنے والوں کو یہ دھوکہ بھی دیتا ہے کہ وہ ان امراض اور اسقام کو دور کرنے والے آیات قرآنی پر مشتمل طلسم بھی جانتا ہے. اگر آپ کو کبھی کسی ایسے شخص سے ملنے کا یا اس کے باتیں سننے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ان جادوگروں کی باتوں میں اپنی بہت ساری تعریفیں اور کارناموں کا ذکر، یا ان کے جو چیلے ہوتے ہیں نا باہر بیٹھے ہوئے، وہ ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ جس سے یوں لگے گا جیسے نعوذ باللہ یہ خدا ہو. ہمارے کسی قریبی رشتے دار کی شادی کا مسئلہ تھا. ان کو ایک لڑکی پسند آ گئی جو کسی بریلوی خاندان سے تھی، تو ان کو انہوں نے رشتہ ڈالا. جب رشتہ ڈالا تو انہوں نے کہا ہمارے سارے فیصلے ہمارے پیر صاحب کرتے ہیں، تو اگر آپ ان سے جا کے مل لیں اور وہ اس کو اپروو کر دیں تو ہم شادی کر دیں گے. انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ پلیز آپ چلیں، آپ کی بات سن لیں گے تو آپ ہماری سفارش کر دیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں چلی جاتی ہوں. وہ ایسا موقع تھا کہ مجھے یہ سسٹم قریب سے دیکھنے کا، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا. اس سے پہلے کبھی کوئی ایسی چیز دیکھی نہیں تھی. تو بہرحال جب میں گئی تو ہمیں ایک ویٹنگ ایریا میں بٹھایا گیا. اس ویٹنگ ایریا میں کچھ ایسے افراد بیٹھے ہوئے تھے جو ہمارے پاس آ کر پیر صاحب کی پتہ نہیں کون سی کرامتیں بیان کرنے لگے کہ وہ یہ بھی کر لیتے ہیں، وہ فلاں کرتے ہیں، وہ فلاں، یعنی ایسی ایسی انہونی سی باتیں. اور ہمیں تو کچھ لینا دینا نہیں تھا، اس لیے ہم خاموشی سے سنتے رہے جو بھی. لیکن ایک اندازہ ضرور ہوا کہ یہ لوگ ان کا کاروبار چلاتے ہیں، مارکیٹنگ مینیجر آج کی اصطلاح میں یہی کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال بڑی حیرت ہوئی. پھر ساری جگہوں کو میں جائزہ لیا کیا کیا ہوتا ہے. تو وہاں ایک گدی سی پڑی ہوئی تھی، اور صوفہ ٹائپ گدی، اور اس کے آگے ایک ٹوکری پڑی ہوئی تھی، اس کے اندر کوئی کاغذ تھے چھوٹے چھوٹے لکھے ہوئے، شاید وہ پرنٹ کرا کے کوئی تعویذ رکھے ہوتے، جو آتے ہوں گے ان کو دیتے ہوں گے. فلور سیٹنگ بنی ہوئی تھی، اور ایک خاتون بھی تھی وہاں. تو کہنے لگی کہ مجھے یہ بچہ ان پیر صاحب نے دیا ہے. یعنی یہ میرے اپنے کانوں کی خود میں نے یہ بات سنی. یہ ایک تو تھا نا سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن کہ یہ بچہ ان پیر صاحب نے دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا بہرحال تھوڑی دیر کے بعد پیر صاحب آئے جن سے بات کرنی تھی کہ اس طرح فلاں نے رشتہ ڈالا ہے اور یہ مسئلہ. تو انہوں نے اپنا مسئلہ سنانا شروع کیا. جب انہیں پتا چلا کہ میں کون ہوں اور میرے پیچھے کون ہے، والد میرے کیا کرتے ہیں، تو وہ ہارٹ پیشنٹ تھے پیر صاحب، اور انہوں نے اپنی پتنی کون سی بیماریاں سنا دی. تو میں اس وقت استاذات کو دیکھ رہی تھی کہ جو شخص خود اتنا بیمار ہے وہ کسی اور کو بیٹا کیسے دے سکتا ہے، اور کسی اور کا علاج کیسے کر سکتا ہے، اور کسی اور کی مصیبت کیسے دور کر سکتا ہے. لیکن یہی تو دھوکہ دہی ہے، یعنی لوگوں کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، اور یہی تو جادو ہے جو لوگوں کے اوپر ہوا ہے ایک طرح سے. تو بہرحال ایک ایک چیز کو میں کریٹیکلی دیکھتی رہی کہ یعنی باتوں میں تضاد کیا ہے، اور یہ ہو کیا رہا ہے، اور یہ کیا کاروبار چلا ہوا ہے. تو یہ جسٹ اے بزنس، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے کچھ اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، دوسروں کو اچھی ایڈوائس دیتے ہیں، ان کو گائیڈنس دیتے ہیں. کوئی اپنا مسئلہ ان کے پاس لے کے جاتا ہے، وہ سنتے ہیں، تسلی دیتے ہیں. کوئی دعا پڑھنے کو بتاتے ہیں
کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہوتا. تو پہلے زمانے میں ایسے کاؤنسلرز تو نہیں ہوتے تھے, نہ ہی کوئی سائیکالوجسٹ ہوتے تھے, نہ ہی بہت زیادہ ذہنی بیماریاں ہوتی تھی, لیکن ہر بستی میں, علاقے میں, شہر میں کچھ بابے وغیرہ ہوتے تھے جو بزرگ ہوتے تھے, جن کے پاس بڑی حکمت ہوتی تھی, نیک ہوتے تھے, عبادت گزار ہوتے تھے, لوگ ان کا احترام کرتے تھے, ان کے پاس چلے جاتے, تھوڑی دیر ان کی مجلس میں بیٹھ کر اپنے غم بھول جاتے. باقاعدہ تعلیم کی مجلسیں بھی ایسی نہیں ہوتی تھی, تو گاؤں وغیرہ میں جیسے بیٹھک, نام شاید آپ نے سنا ہو, بیٹھک کی جگہ نا, تو وہ بیٹھکیں ہوتی تھی جن میں اسی طرح کی سٹنگز بزرگ لوگ کرتے تھے. یا ویسے دنیاوی معاملات میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت کامیاب ہوتے ہیں, تو وہ دوسروں کو, تو پہلے زمانے میں اس طرح کی باتیں بھی نہیں تھی کہ کوئی حسد کر کے اپنے چیزیں جو چھپائے اور دوسروں کے ساتھ تجربات شیئر نہ کرے. اولڈر جنریشن ینگر جنریشن کو کاروبار کے طریقے اور زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتے تھے. ان مجلسوں میں کوئی حرج نہیں, کوئی اب بھی اگر ہے تو خیر ہے, لیکن یہ جو سلسلے ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں یا ذات میں کسی کو شریک کر دیا جاتا ہے اور پھر اس سے ساری توقعات وابستہ کر لی جاتی ہیں کہ یہ ہمارے مسائل حل کریں گے, یہ صریحاً شرک ہے اور اس سے بہت دور رہنا چاہیے. کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کسی پہ کوئی مصیبت آتی ہے نا, کوئی بیماری آگے جو ٹھیک نہیں ہو رہی, یا کوئی کام رکا ہوا یا اٹکا ہوا, انسان کہتا ہے بس کسی بھی طرح حل ہو, ڈزنٹ میٹر کون ہے کیا ہے, مجھے تو اپنے مسئلے سے ہے نا, میں تو جا رہا ہوں. تو وہاں جا کے ایمان بھی کھو دیتا ہے, دنیا تو گئی, دین بھی کھو کے آ گئے. تو اس سے بچنا چاہیے. اور بعض لوگ جادو کا توڑ جادو سے کرواتے ہیں, یعنی کالے جادو کا توڑ کالا جادو کر کے کرتے ہیں, نہ کہ آیات اور دم اور رقیہ کے ذریعے. تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یعنی آیات قرآنیہ کے علاوہ, مسنون اذکار کے علاوہ اگر کوئی ایسے اعمال کرنے کو دیتا ہے جو شریعت میں مسنون نہیں, تو ان سے بچنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا یہ تالا لو اور اس کو لاک کرو اور اس کے اوپر پتہ نہیں کیا پڑھو اور اس کو پانی میں ڈال دو. اور ابھی صبح مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی, کیونکہ میں اس پر ہی مزید پڑھ رہی تھی اور دیکھ رہی تھی, تو اس میں کوئی شخص ایک درخت سے ایک کارڈ سا اتار رہا تھا جس پہ ایک عورت کی تصویر تھی, کہ یہ کسی نے اس عورت پہ جادو کر کے تو اس درخت کے ساتھ لٹکایا ہوا. تو تصویر دکھا رہا تھا اسکرین پر کہ جس عورت کی بھی تصویر ہے وہ اپنا توڑ کرا لے. اب پتہ نہیں اس کا کیا مطلب تھا توڑ کروانے کا, اور پیچھے قبرستان تھا پورا, وہ قبرستان کا درخت تھا. میں بھی یہ سوچ رہی تھی کیا پتہ خود ہی لگائی ہو اور اب پھر خود جی, کیونکہ اب تصویر تو کسی کی لینا کیا مشکل ہے, آپ کسی بھی ہر جگہ سوشل میڈیا پہ تصویریں پڑی ہوئی ہیں. ہمارے گاؤں میں یہ بہت کلچر ہے, بہت زیادہ کلچر ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے ہم گاؤں جاتے تھے تو وہاں کے لوگوں سے کہا جائے کہ پیسے ہیں, زمینیں بکی ہیں, تو عمرہ حج کر لیں, تو وہ ناؤز باللہ وہ جاتے ہیں سندھ میں کوئی مزار ہے تو وہاں کے 7 چکر لگا کے آتے ہیں, یعنی کہ 7 ٹرپس. تو وہ کہتے تھے ہمارا تو حج ہو گیا, تم عمرے کی باتیں کر رہی ہو, لٹرلی. اور اس کے بعد اسی طرح میری اپنی سسٹر کے کوئی میرٹل پرابلم چل رہے تھے, تو ہمیں کسی نے کہا فلانی جگہ, اور وہ بتایا کہ یہ پرانا زمانہ تھا جب ہم لوگوں کو بالکل اویئرنیس نہیں تھی, بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے. تو گئے بڑے گھر والے, اور اس نے کہا, پیر نے کہا کہ اتنے گز کفن کا کپڑا لے آئے آپ. میں نے بہت کلوزلی یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں, اور کفن کا کپڑا لے آئے اور میں جا کے قبرستان میں دفناؤں گا. جیسے یہ لوگ بھاگ آئے تھے, لیکن یہ بہت کلوزلی. اور جہاں تک جنوں کی بھی بات ہے, جب بھی کوئی بتاتا تھا کہ جن ہیں, اور میں آج سے پہلے اس حقیقت کو نہیں مانتی تھی کہ ان کاموں میں جن بھی انوالو ہوتے ہیں, لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ ہمارے اپنے گھر سمیت بہت گھروں میں اونچے درخت جہاں کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا, وہاں تعویذ بندے ہوتے تھے, یا زیر زمین خون والے کپڑے دفن ہوئے تھے, لٹرلی دفن ہوئے ہوتے تھے. تو وہ آپ نے کسی انسان کو دیکھا نہیں ہے, بہت سیکیور ایریا ہے, وہاں پہ کیمراز لگے ہوتے تھے, وہ فوجی ایریا تھا, پھر بھی کر جاتے تھے. اور کبھی وہ مالی نے درخت کاٹنا تو جب اوپر سے وہ سارا کچھ گر جانا تب تعویذ اس کے, تو سوچنا یہ کون کر سکتا ہے, سیڑھی بھی نہیں جا سکتی. اب چیزیں ایگزسٹ تو کرتی. پھر یہ کہ خاص طور پر میاں بیوی میں جھگڑے ڈلواتے ہیں اور طلاقیں, اور ساس بھی اسی جادوگر کے پاس جا رہی ہے اور بہو بھی, وہ دونوں کو دھوکہ دے رہا ہے کیونکہ وہ گلی محلے میں ایک ہی ہے. جادوگر کا نقصان پورے معاشرے پر مرتب ہوتا ہے, اور اس کے افعال ظلمت در ظلمت اور اندھیروں پر اندھیرے ہوتے ہیں. وہ معاشرے کے کتنے ہی افراد کو شرک میں پھنسا چکے ہیں اور ان پر مصائب و مشکلات گھر آئی ہیں. کئی سعادت مند اور ہنستے کھیلتے خاندان تتر بتر ہو کر رہ گئے ہیں. جادوگر نے 2 پیار کرنے والے میاں بیوی میں جھگڑا اور تفرقہ پیدا کر دیا, اور اس کے نتیجے میں بے قصور بچے زندگی کی تلخیوں کو چکھنے پر مجبور ہو چکے ہیں, اور ان کے ماں باپ کے جھگڑوں کی بنا پر وہ بچے انحراف اور کجربی میں مبتلا ہو چکے ہیں. یہ جادوگر لوگوں کو مصائب اور غموں اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں. کتنے ہی صحت مند تندرست لوگ ہیں جن کی بیماری کا باعث یہ جادوگر بن گئے ہیں. کتنے ہی فقیر اور نادار لوگ ہیں کہ جو جادوگروں کے ہاتھوں چھنی عافیت کی بازیابی کے لیے قرضوں کے نیچے دب گئے ہیں.
اور اپنے علم غیب کے دعوے اور اپنی مذمومہ دوا کے عوض جادوگر کتنے ہی لوگوں کی بڑی بڑی رقمیں ہڑپ کر جاتے ہیں۔ قرآن میں جادو کا ذکر، قرآن کا وجود اور تاثیر۔ قرآن مجید میں تقریباً 60 مقامات پر سحر، جادو کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بعض لوگ جادو کی حقیقت اور اثرات کے انکاری ہوتے ہیں، یہ سوچ اسلامی عقیدہ کے خلاف ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جادو سے فی الواقع کسی انسان کو متاثر کیا جا سکتا ہے، یہ وجود اور تاثیر رکھتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا اور اس کا آپ پر یہ اثر ہوا تھا کہ آپ کو خیال ہوتا کہ آپ اپنی بیویوں کے پاس گئے، حالانکہ آپ ان کے پاس نہیں گئے ہوتے تھے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں جب اس کا یہ اثر ہوا تو یہ جادو کی سب سے سخت قسم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، عائشہ تمہیں معلوم ہے اللہ سے جو بات میں نے پوچھی تھی اللہ نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ میرے پاس 2 آدمی آئے، ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا، دوسرا میرے پاؤں کے پاس۔ تو میرے سر کے پاس بیٹھنے والے نے دوسرے سے کہا ان صاحب کا کیا حال ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو کر دیا گیا۔ اس نے پوچھا کہ کس نے ان پر جادو کیا؟ جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے، جو یہودیوں کے حلیف بنو زریق میں سے ایک منافق شخص ہے۔ اس نے پوچھا ان پر کس چیز میں جادو کیا گیا؟ جواب دیا کہ کنگھی اور اس سے جھڑنے والے بالوں میں۔ اس نے پھر پوچھا جادو کہاں ہے؟ اس نے کہا نر کھجور کے خوشے میں جو زروان کے کنویں کے اندر رکھے وہ پتھر کے نیچے دفن ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے اور جادو اندر سے نکالا۔ پھر آپ نے فرمایا یہی وہ کنواں ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا، اس کا پانی مہندی کے نچوڑ جیسا سرخ تھا اور اس کے کھجور کے درخت شیطانوں کے سروں جیسے تھے۔ پھر وہ جادو کنویں سے نکالا گیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا آپ نے اس جادو کو توڑ کیوں نہیں کرایا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے شفا دی، اب میں لوگوں میں کسی پر اس شر کو پھیلانا نہیں چاہتا۔ اور حضرت جبریل وہ آیتیں لے کر آئے تھے نا معوذتین کی، اور پھر وہ پڑھی گئی، آپ ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور وہ ناٹ کھولتے گئے، 11 آیتیں تھی، 11 ناٹس تھی شاید، اور اس طرح جادو ختم ہو گیا۔ امرا کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ بیمار ہو گئی اور ان کی بیماری کا دورانیہ بہت زیادہ لمبا ہو گیا، طویل عرصے تک بیمار۔ اسی دوران مدینہ میں ایک طبیب آیا، عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے اس کے پاس گئے اور اس سے حضرت عائشہ کی بیماری کے متعلق پوچھا۔ اس نے کہا جس عورت کی تم یہ کیفیت بتا رہے اس پر تو جادو کیا گیا ہے اور اس پر اس کی باندی یعنی لونڈی نے جادو کروایا ہے۔ تحقیق پر اس باندی نے اقرار کر لیا کہ میں نے آپ پر سحر کروایا ہے، میں چاہتی تھی کہ آپ فوت ہو جائیں تو میں آزاد ہو سکوں، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس باندی سے کہہ رکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حقیقت سامنے آنے پر فرمایا اس باندی کو عرب میں سب سے طاقتور لوگوں کے ہاتھ بیچ دو اور اس کی قیمت اس جیسی ایک باندی پر خرچ کر دو، یعنی کسی اور کو لے کے آزاد کر اس کو پکڑوا دو کسی ایسے کے جو کبھی نہ اسے چھوڑے، اس سزا کے طور پر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اثرات ہوتے ہیں لیکن ان کا توڑ بھی ہوتا ہے۔ جادو کی حرمت، جادو سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا شیطانی اور کفری عمل ہے۔ البتہ جادوئی عملیات کرنے اور کروانے کی نہ صرف سختی سے ممانعت ہے بلکہ اسے کفری عمل قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ عملیات انسان کو کفر اور شرک تک لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون۔ اور اس کی بجائے یعنی کلام اللہ کی بجائے اس کی پیروی کرنے لگے جو سلیمان کی سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وہ لوگ اس کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، بس تم جادو سیکھ کر کفر نہ کرو۔ پھر بھی لوگ ان دونوں سے ایسا جادو سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور وہ اللہ کے حکم کے سوا اس سے کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے تھے، اور وہ جادو سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتا تھا اور فائدہ نہ دیتا تھا، اور یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور یقیناً کتنا برا تھا جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ تو یہ آیت دلیل ہے کہ جادو سیکھنا شیطانی کام اور کفر ہے، اور اس کا سیکھنے والا کافر ہے۔ امام قرطبی نے وضاحت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو اسی لیے کافر قرار دیا کیونکہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔
یعنی شیاطین کے عمل کو کفر قرار دیا کیونکہ وہ جادو سکھاتے تھے. یعنی آیت میں نا اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر نہیں کہا بلکہ ان کے عمل کو کفر کہا ہے. ٹھیک ہے تو امام قرطبی کا جملہ لیکن اس کو درست ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے شیاطین کے عمل کو اسی لیے کفر قرار دیا کیونکہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. جادو کسی بھی نیت سے نہیں سیکھنا چاہیے. ہم ایک دعا پڑھتے ہیں نا اللہم انی اسألک علما نافعا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیر نافع کون سا علم ہے؟ ان میں یہ جادو وغیرہ ہے. نواب صدیق حسن خان فرماتے ہیں یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ جادو سیکھنا کفر ہے، خواہ کوئی اس کا اعتقاد رکھ کر سیکھے یا بغیر اعتقاد کے، اور خواہ کوئی جادوگر بننے کے لیے جادو سیکھے یا محض جادو کے دفعہ کے لیے. دفعہ کا مطلب دور کرنے کے لیے، یعنی توڑ بھی نہیں کرنا چاہیے جادو سے. جادو کا توڑ جادو سے نہیں ہونا چاہیے. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اس آیت سے یہ استدلال کیا گیا ہے، یعنی دلیل لی گئی. استدلال کا مطلب ہوتا ہے دلیل لی گئی ہے کہ جادو کفر ہے اور اسے سیکھنے والا کافر ہے. اور یہ بات جادو کی بعض قسموں سے خود واضح ہو جاتی کہ جن میں شیاطین اور ستاروں کی پوجا کی جاتی ہے، اور اب اس لیے وہ کفری اعمال ہیں. جادو ہلاک کرنے والی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا الموبقات الشرک باللہ والسحر، ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اللہ کے ساتھ شرک اور جادو. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر. 3 شخص جنت میں نہ جائیں گے، دائمی شرابی، قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو کاٹنے والا، اور جادو کو جائز سمجھنے والا. جادو کو جائز سمجھنے والا، کرے یا نہ کرے لیکن جو غلط چیز ہے اس کو غلط کہنا چاہیے. جادوگر کی سزا کیا ہے؟ جمہور فقہا اور علماء اسلام کا بالعموم نقطہ نظر یہ ہے کہ جادوگر کی سزا قتل ہے. حافظ ابن کثیر امام احمد بن حنبل کے حوالے سے لکھتے ہیں صح عن ثلاثۃ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قتل الساحر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ سے بسند صحیح ثابت ہے کہ انہوں نے جادوگروں کو قتل کیا تھا. بجالہ بن عبدہ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے تقریباً 1 ماہ پہلے لکھ کر بھیجا کہ ہر جادوگر کو خواہ مرد ہو یا عورت قتل کر دو، تو ہم نے ایک دن میں 3 جادوگر قتل کیے. ابو عثمان نہدی فرماتے ہیں ولید بن عتبہ کے پاس سے ایک شخص جادوئی عملیات دکھا رہا تھا. اس نے جادو کے ذریعے یہ دکھایا کہ اس نے ایک شخص کو ذبح کر کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا. ہمیں یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ اس نے پھر اس کا سر واپس جوڑ دیا. پھر ایک صحابی جندب نے اس جادوگر کو قتل کر دیا. آپ نے کبھی یہ تماشا دیکھا ہے مداری کا؟ دیکھا ہے جس میں وہ سر الگ کر دیتے ہیں اور جسم الگ ہوتا ہے. اور جی میں نے خود بھی دیکھا ہوا ہے میجک شو جو ہوتے ہیں. جی تو یہ بھی جادو سے کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیتے ہیں جیسے فرعون کے جادوگروں نے مسحور کر دیا. سحروا اعین الناس واسترهبوا. اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ ابو عثمان نہدی روایت کرتے ہیں کہ خلیفہ الولید بن عبد الملک 705 سے 715 تک اس کی حکومت رہی، اموی خلیفہ. اس نے اپنے دربار میں ایک آدمی کو رکھا ہوا تھا جو جادو کے کرتب دکھاتا. ایک دفعہ اس نے ایک آدمی کا سر تن سے جدا کر دیا. حاضرین دربار جب اس عمل کی دہشت سے بھیجان زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، تو لوگوں کو اور زیادہ حیران کرنے کے لیے اس نے کٹے ہوئے سر کو دوبارہ جوڑ دیا اور وہ آدمی ایسے ٹھیک ہو گیا جیسے سر کبھی کٹا نہیں تھا. دربار میں موجود لوگوں نے نعرہ بلند کیا سبحان اللہ، یہ تو مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. ایک صحابی حضرت جندب نے ولید کے دربار میں جب شور سنا تو آگے اور جادوگر کا کرتب دکھا. اگلے دن وہ اپنی کمر سے تلوار باندھ کر آئے. جب جادوگر کرتب دکھانے کے لیے آیا تو جندب رضی اللہ عنہ مجمع کو چیرتے ہوئے اپنی تلوار نکال کر آگے بڑھے. جادوگر کا سر قلم کر دیا. پھر خوف زدہ مجمع کی طرف دیکھ کر انہوں نے فرمایا اگر یہ واقعی مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو اب اپنے آپ کو زندہ کر لے. خلیفہ الولید نے انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا. جادوگروں کو سخت سزا دینے کی کیا وجہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تاکہ معاشرے کے جو کمزور لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفات کو جادوگروں سے نہ منسوخ کرنے لگے، جیسے یہ اوپر گزرا، یعنی توحید فی الاسماء والصفات میں شرک نہ کرنے لگے. جادوگر کو قتل کرنے سے پہلے توبہ کی مہلت بھی دینی چاہیے. امام احمد، امام مالک، امام ابو حنیفہ کا قول ہے توبہ کی مہلت دیے بغیر جادوگر کو قتل کیا جائے گا. ان کی دلیل یہ کہ صحابہ کرام نے جن جادوگروں کو قتل کیا ان سے توبہ کا مطالبہ نہیں کیا. امام احمد کا دوسرا قول اور امام شافعی کی رائے یہ ہے جادوگر نے جادو سے اگر کسی کو قتل نہیں کیا تو اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا. اگر وہ توبہ کر لے تو دنیا میں اس سے حد ساکت ہو جائے گی، کیونکہ توبہ سے شرک معاف ہو جاتا ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے. تو جادو کیوں نہیں معاف ہو سکتا؟ جیسا کہ فرعون کے جادوگروں کی توبہ قبول ہو گئی تھی تو پھر اس کو نہیں مارا جائے گا. ٹھیک. جادو کب اثر انداز ہوتا ہے؟ بیماریوں کے جس طرح مختلف اسباب ہوتے ہیں اسی طرح جادو بھی کسی بیماری یا تکلیف کا ایک سبب ہوتا ہے. جادو اللہ کے اذن کے بغیر مؤثر نہیں ہو سکتا.
اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ساتھ کچھ انسانی کمزوریاں، مثلا عقیدے کی خرابی، توکل کی کمی، نماز میں سستی، نفسانی خواہشات کا غلبہ، طہارت سے لاپرواہی، مسنون اذکار اور دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا، یہ سب جادو کے مؤثر ہونے کا سبب بن سکتے ہیں. یعنی ان وجوہات کی بنا پر جادو جلد اثر کرتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں ان خبیث روحوں یعنی شریر جنات کا تسلط، غلبہ اکثر ان لوگوں پر ہوتا ہے جن میں دین کی کمی ہوتی ہے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے ویران ہوتے ہیں، جو نبوی اور ایمانی حصار سے خالی ہوتے ہیں. یعنی یہ خبیث روحیں اس شخص پر حملہ آور ہوتی ہیں جس کے پاس اپنی حفاظت کے لیے کوئی اسلحہ نہیں ہوتا. اب جادو سے بچاؤ کی تدابیر کیا ہیں؟ کچھ حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. طہارت اور وضو کا اہتمام، یعنی جسم کے ساتھ نجاست لگی نہ رہے. عبادات کی پابندی، کثرت سے اللہ کا ذکر، استغفار لازم. گھر کو تصاویر اور مجسموں سے پاک رکھنا. بعض لوگ ڈیکوریشن کے لیے تصویریں لٹکاتے ہیں، مجسمے رکھتے ہیں، کوئی جانوروں کے، کوئی انسانوں کے، تو یہ چیزیں بھی یعنی نقصان دیتے ہیں. بچوں کے اگر کھلونے وغیرہ ہوں جیسے ٹیڈی بیئر ہے یا باربی وغیرہ، تو اس کو سوتے وقت ڈھانک دیں، رات کو ایسے کھلا نہیں چھوڑے انہیں. اور ویسے بھی بہت ایسے باربی وغیرہ تو لینی بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ بہت زیادہ ٹیڈی بیئر وغیرہ بازو کا صحیح شکل نہیں ہوتی، بس روئی کا گولا ہی ہوتا ہے. پھر بھی اب دیکھیں کہ اب بچوں کے ساتھ سلا رہے ہوتے ہیں ان کو، بالو لے کے سوتے ہیں. اب وہ بچپن سے ہی ان کو ایسی چیزوں کا عادی کر دیتے ہیں کہ بالو سے سلانے کی بجائے اچھا سا تکیہ بنا دیں ان کو، چھوٹا سا گول سا. اچھا، مسنون اذکار کا اہتمام کریں. اجوا کھجور کھائیں. حدیث میں آتا ہے جو 7 کھجوریں اجوا کی صبح کھاتا ہے اس پہ جادو اثر نہیں کرتا. بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت دعائیں پڑھیں کیونکہ یہ جن و شیاطین کے موجود رہنے کی جگہ ہیں. مغرب کے وقت بچوں کو گھر سے باہر نہ بھیجیں. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج غروب ہو جائے تو تم اپنے چوپایوں اور اپنے بچوں کو باہر نہ بھیجو، بلی وغیرہ کو بھی، یہاں تک کہ شام کا اندھیرا جاتا رہے. اوکے، یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے. اچھا، اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ جگہوں پر مسجد سے اذان ہوتی ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے اور بچے مسجد جاتے ہیں، تو وہ چھوٹے بچے نہیں ہوتے، وہ ایڈلٹس ہوتے ہیں. تو یہاں ایڈلٹس کی بات نہیں ہو رہی، چھوٹے بچوں کی بات ہو رہی. تو چھوٹے بچوں کو تو ضرورت نہیں ہے نا مسجد جانے کی، وہ تو گھر پر ہی ہوں گے. اور اگر ہوں گے بھی گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، باپ کی انگلی پکڑ کے جا رہے ہیں، تو وہ ایک پروٹیکشن میں ہے باہر، اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن جب رات کا اندھیرا آ جائے، جیسے عشاء کا وقت قریب آ جائے، عشاء کے بعد، تو جیسے بہت سے گرم ممالک میں گیمز رات کے وقت ہوتی ہیں، تو اس وقت رات کے وقت نکل سکتے ہیں، یعنی پھر دوبارہ نکل سکتے ہیں. یعنی وہ جو اندر باہر سورج ہوتا ہے نا، جس وقت عین مغرب کا وقت ہوتا ہے، اس وقت نہیں نکلنا چاہیے. شیاطین پھیل جاتے ہیں کیونکہ شیاطین سورج کے غروب ہوتے ہی چھوڑ دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ شام کا اندھیرا ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. پھر ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج تمہارے لیے اس گھر میں نہ رات گزارنے کی جگہ نہ شام کا کھانا. اور جب وہ اپنے داخل ہونے کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تم نے رات گزارنے کی جگہ پا لی. اور جب کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا شیطان کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ بھی پا لی اور شام کا کھانا بھی پا لیا. پھر یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھائیں، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جادو کا علاج کیا ہو؟ یاد رکھیے جادو کا علاج جادو سے نہیں، یعنی کہ برائی کو توڑ برائی سے نہیں کرنا. ادفع باللتی ہی احسن، نشرہ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے. قرآن مجید اور شرعی دم سے علاج کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جادوگر نہ تو قرآن پڑھیں گے اور نہ ہی صورتیں یاد ہوں گی ان کو، کیونکہ جادوگر تو اس وقت تک جادو کر ہی نہیں سکتا جب تک شیطانوں کا تقرب حاصل نہ کر لے. پھر جائز دوائیں استعمال کریں. بیماری کے لیے صرف جادو کا توڑ ہی کافی نہیں بلکہ دوائیں بھی کھانی چاہیے. یہ یاد رکھیے کہ اگر موت آ گئی ہو کسی کی تو علاج کام نہیں آتا، جتنا مرضی علاج کر لیں، اور مرنا تو ہے نا ایک دن. ٹھیک ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور جب کسی شخص کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو. تو دوا اور علاج اس وقت کام آتا ہے جب موت نہ آئی ہو، جب شفا مقدر میں ہو. ایک ہی ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک ہی معالج ہوتا ہے، ایک ہی طبیب ہوتا ہے، ایک ہی طرح کا مرض ہوتا ہے. ایک ٹھیک ہو جاتا ہے دوسرا نہیں ہوتا، تو پتہ چلتا ہے کہ اصل قوت اللہ کے ہاتھ میں اور اصل شافی اللہ ہے. پھر یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھ کر علاج کرنا چاہیے. سورۃ فاتحہ کو بار بار پڑھنا چاہیے، سورۃ البقرہ پڑھنی چاہیے. شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اور اس میں ایمان لانا اللہ پہ اور اللہ پہ بھروسہ رکھنا بڑا ضروری ہے. پھر یہ کہ جادو کو تلف کر دینا چاہیے.
شیخ عبدالعزیز بن باز کہتے ہیں حتی الامکان جادو کی جگہ کا پتہ چلانے کی کوشش کی جائے، خواہ زمین میں ہو یا پہاڑ یا کسی اور جگہ. جب اس کا علم ہو جائے تو اسے نکال کر تلف کر دیا جائے، اس طرح جادو باطل ہو جائے گا. اچھا، بعض خواتین کہتی ہے وہ فلاں چیز نکل آئی تو میں نے اٹھا کے بن میں پھینک دی. نہیں، اس کو یا جلانا ہوتا ہے یا پانی میں بہانا ہوتا ہے، ایسے اٹھا کے ادھر سے ادھر نہیں کریں. ٹھیک، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو آپ نے کنویں پر جا کر جادو نکالا. اب سوال یہ کہ اس جگہ کا کیسے پتہ چلے؟ غیب کا علم تو ہے نہیں. جادو والی چیز معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا اور گریہ وزاری کرے کہ خواب میں وہ جگہ دکھا دے جہاں وہ جادو کیا ہوا ہے. نیز جادو سے متاثرہ شخص سے یہ پوچھے کہ وہ کس جگہ اٹھنے بیٹھنے یا داخل ہونے میں جادو کا زیادہ اثر محسوس کرتا ہے. ممکن ہے وہاں سے جادو شدہ چیز مل جائے. ضرورت پڑنے پر مستند معالج سے ہی رجوع کیا جائے، یعنی کہاں جاتا ہے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو اس ایریے میں پھر ڈھونڈیں. تلف کیسے کیا جائے؟ اگر جادو والی چیز مل جائے تو اس پر شرعی رقیہ پڑھ کر دم پڑھ کر پھونکے ماریں، پھر کسی غیر آباد جگہ پہ دفنا دیں یا پانی میں بہا دیں یا جلا دیں یا کسی اور طریقے سے ضائع کر دیں. اگر قرآنی آیات یاد نہیں تو صرف اعوذ باللہ پڑھ کر چیز کو ضائع کر دیں. جادو کا یہ بہترین علاج ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ کوئی تعویذ نکل آئے، کوئی دھاگا نکل آئے، کچھ تو اس کے ساتھ یہی کرنا ہے، اعوذ باللہ پڑھ کے چاروں کل پڑھ کے جلا دیں یا دفنا دیں. میرے ساتھ تو ہو چکا ہے، کیونکہ گھر کے ایٹک میں لوہے پہ وہ ہندو کا جو بھی ہوتا ہے ریڈ یلو سب کیا ہوا تھا، اور گھر سیل کرنے کا ٹائم تھا تو وہ دکھا تو دکھ گیا کہ سم تھنگ از رانگ. تو بس میرے ہسبینڈ کو میں نے بولا کہ اس کو آپ گھر پہ چھوڑ دے. اس ٹائم نالج نہیں تھا بالکل، تو بس اس کو آگے گھر میں رکھ دیا. اینڈ ود ان آئی تھنک 24 آورز میں بیک یارڈ میں چل رہی تھی اور میرا پیر ٹوٹ گیا. تو اب مجھے لگا کہ دیٹ از واٹ ہیپنڈ. اور اس کے بعد جب ہم گھر سے نکل بھی رہے تھے، ناٹ ایوری تھنگ از گڈ. جیسے کہ جو دوسرے والے لوگ آ رہے تھے جو نیو اونرز، تو وہ کتا پاگلوں کی طرح اس گھر میں انٹر نہیں ہو رہا تھا، وہ اتنا بھونک رہا تھا. آئی ہیو سین وتھ مائی آئیز. وہ ان کو نظر آتے ہیں نا جنات شیاطین. جی، تو شرعی دم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں سے نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت ان کو دم کر رہی ہے. آپ نے فرمایا عالجیہا بکتاب اللہ، کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو. تو سحر زدہ شخص پر مدرجہ ذیل قرآنی آیات پڑھ کر دم کیا جائے. یہ جتنی بھی باتیں لکھی ہوئی نا، الفاتحہ، البقرہ، آل عمران، الاعراف، یونس، طٰہٰ، المومنون، صافات، الاحقاف، الرحمن، الحشر، تغابن، جن، اخلاص، فلق، ناس، یہ سورتوں کے جو نمبر لکھے ہوئے ہیں یہ منزل جو کتاب ہوتی ہے چھوٹی سی، اس میں مل جاتے ہیں، تو ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں. جادو کا علاج طب نبوی سے. سینگی، جادو کی وجہ سے جسم کے کسی حصے میں مسلسل درد رہتا ہو تو سینگی یعنی پچنا لگوا کر فاسد خون نکلوا دیا جاتا ہے. اسے کپنگ بھی کہتے ہیں، حجامہ جیسے ہوتا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احتجم ل17 و19 و21 کان شفاء من کل داء، جس نے قمری ماہ کی 17، 19 اور 21 تاریخوں کو سینگی لگوائی اسے ہر بیماری سے شفا ہو جائے گی. تو اس لیے آف اینڈ آن حجامہ کروا لینا چاہیے. کلونجی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السام، کلونجی کے دانوں میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی چیز شفا ہے. اسے کھا بھی سکتے ہیں، پانی بھی اس کا نکال کے پی سکتے ہیں، اس کا تیل لگا سکتے ہیں، اس کی دھونی دے سکتے ہیں. کلونجی کے تیل پر دم کر کے مریض کے متاثرہ حصوں پر مالش کریں اور کلونجی کے دانوں پر دم کر کے مریض کو کھلائیں، انشاءاللہ شفا ہوگی. اس میں آپ دیکھیں کہ کلونجی کا تیل گھر میں ہم نکال نہیں سکتے، اگرچہ اب ایسی مشینیں آ گئی کہ جس میں گھر میں بھی تیل نکالا جا سکتا، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ پھر آپ آرگینک تیل لے لیں، یا پھر یہ ہے کہ زیتون کے تیل میں کلونجی ڈال کے اندازے سے، جیسے 1 کپ تیل ہے تو 1 چمچ کلونجی اس میں ڈال کے اس کو خوب بوائل کریں تاکہ سارا اثر جو ہے تیل میں آ جائے، وہ بھی کلونجی آئل بن جائے گا. شہد، نہار منہ شہد کھائیں، پانی میں ملا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، ان کے پیٹ سے ایک ایسا شربت نکلتا ہے جس کے مختلف رنگ ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ شہد میں شفا ہے، اللہ نے رکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشفاء فی ثلاثۃ، فی شرطۃ محجم او شربۃ عسل او کیۃ بنار وانا انہا امتی عن الکی. شفا 3 چیزوں میں ہے، پچنا لگوانے میں، یا شہد پینے میں، یا آگ سے داغنے میں، اور میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں. آب زمزم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم فیہ طعام من الطعم وشفاء من السقم. روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے، یہ کھانے کا کھانا ہے اور بیماری سے شفا ہے. زیتون کا تیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا الزیت وادہنوا بہ فانہ من شجرۃ مبارکہ،
زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ بھی، بے شک یہ مبارک درخت سے ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی علاج ہے. بیری کے پتوں سے علاج. ابن بطال نے ذکر کیا کہ وہب بن منبہ کی کتابوں میں ہے یأخذ 7 ورقات من سدر اخضر فیدقه بین حجرین ثم یضربه بالماء ویقرأ فیہ آیۃ الکرسی والقوافل ثم یحسو منہ 3 حسوات ثم یغتسل به فإنه یذهب عنہ کل ما به وهو جید للرجل اذا حبس عن اہلہ. سبز بیری کے 7 پتے لے کر اسے 2 پتھروں کے درمیان کوٹ لیں. اب آج کل تو گرائنڈر بھی ہیں، اور اتنے پانی میں ملا دیں جس سے غسل ممکن ہو. پھر اس پر آیت الکرسی اور آخری تینوں کل پڑھیں اور اس میں سے 3 گھونٹ پی لیں، باقی سے غسل کر لیں. یہ تمام بیماری کو ختم کر دے گا. یہ اس شخص کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو جادو کی وجہ سے وظیفہ زوجیت ادا نہ کر سکے، یعنی ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ جو نہ کر سکے. غیر شرعی طریقہ علاج قرآن و حدیث کی روشنی میں جادو کرنا، کروانا، سیکھنا اور سکھانا حرام ہے. اسی طرح جادوگروں اور شعبدہ بازوں کے پاس جا کر ان سے جادو کے ذریعے علاج کروانا بھی حرام اور ناجائز ہے. آپ نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له او سحر او سحر له ومن عقد عقدۃ ومن اتى کاہنا فصدقه بما يقول فقد کفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہم میں سے نہیں جو فال لے یا اس کے لیے فال لی جائے، یا جو کاہن بنے یا اس کے لیے کہانت کا عمل کیا جائے، یا جو جادو کرے یا اس کے لیے جادو کیا جائے. اور جو شخص گرہ لگائے اور جو کسی کاہن کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. جادو کا توڑ جادو سے کرنا شیطانی عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو کا توڑ جادو کے ذریعے کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا ہوا من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل میں سے ہے. حرام چیز کے ساتھ علاج کرنے میں شفا نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا من تداوی بحرام لم یجعل اللہ لہ فیہ شفا، جس نے حرام چیز کے ساتھ علاج کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں شفا نہیں بنائے گا. ٹھیک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.